الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول ابھی باقی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہت طویل ہے، ایک لمبا موضوع ہے، تو جو لوگ صرف اور صرف آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے خود بھی ولادت با سعادت پر کئی جگہوں میں تقریر کی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کی معاشرتی زندگی، آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن، ان کے ساتھ آپ کا میل جول، آپ علیہ السلام کا حسن سلوک کیا تھا۔ کوئی آدمی اگر آج پریشان ہو کہ میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کیسے گزارا کروں، تو اس کو چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، اس کو رہنمائی مل جائے گی کہ گھر والوں سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، گھر والوں سے کیسے میل جول رکھنا چاہیے۔ بعض گھروں میں تناؤ کی صورت ہے، اختلاف رائے ہے، اور رائے کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کبھی بیوی سے لڑائی، کبھی بچوں سے لڑائی۔ تو اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ لیا، اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا، تو آپ کا یہی گھر جو دنیا میں ہے یہی جنت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہمیں اتباع کس کا کرنا ہے، انگریز کا، فرنگی کا، مغرب کا، امریکہ اور برطانیہ کا، فرانس کا، اٹلی کا۔ اگر تو یہ سوچ ہے تو آخرت ویسے برباد ہو جائے گی اور دنیا میں بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آج لکھ لیں آپ، اگر انگریز کی اتباع کی گئی، انگریزی کلچر کو نمونہ بنایا گیا، آپ کا گھر تباہ، اولاد تباہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ تبدیل کر کے مسلمانوں کو اس نقطے پہ لانا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا اتباع کرو، اس کے علاوہ اور کسی طریقے میں روشنی نہیں ہے۔ سب جگہ ظلمات، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں۔ آپ کی زندگی نہایت اعتدال والی زندگی تھی، آپ کی زندگی بہت عمدہ زندگی تھی، آپ کی زندگی بڑی پیاری زندگی تھی، آپ کے لیل و نہار بہت حسین تھے، ایک ایک
لمحہ میرے نبی کا بہت اعلیٰ تھا، بہت نمایاں تھا، تو آپ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ایسے لگتا ہے کہ جب لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید گھر میں بھی ہمیں بہت پابند ہو کے رہنا پڑے گا۔ یہ مولوی یہ کہیں گے بھی گھر میں چپ کر کے بیٹھا کرو، پابندی لگا دیں گے، گھر میں اونچا نہ بولا کرو، گھر میں زیادہ ہنسا نہ کرو۔ شاید دین کی یہ تعلیم ہے، وہ پہلے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ حدیث کی تقریباً مشکات، بخاری، مسلم، تمام صحاح ستہ میں، مسند امام احمد، تمام کتب کے اندر تقریباً یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو علماء تفسیر نے اپنی اپنی تفسیروں میں بھی پھر درج کیا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یا اور صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی اور صحابی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عبادت جو گھر سے باہر ہے اس کا تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ عبادت ہمیں معلوم ہے۔ آپ مسجد میں آتے کس طرح ہیں، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھاتے ہیں، آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، وہ معمولات جو گھر سے باہر کے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ گھر کے اندر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے اور عبادت کا کیا معمول تھا، گھر کے معمولات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اندر آپ کیسی عبادت کرتے تھے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم ہمیں ہو جائے تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں ویسی زندگی گزاریں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ ذہن میں یہ تھا کہ آپ جب مسجد سے جاتے ہوں گے اپنے گھر سے، آپ گھر میں بھی جا کر چپ چاپ مصلی پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ساری رات، دن ہے تو سارا وقت آپ عبادت کرتے رہتے ہوں گے اللہ کی۔ یہ ایک ذہن میں تھا۔ دستک دی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین کے دروازے پر، سلام وعلیکم السلام کے بعد، ہم فلاں فلاں ہیں صحابہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو تفصیل بتائی، پھر دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے، دستک دی، ہم فلاں فلاں ہیں، حضور علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ویسی ہی تفصیل بتائی جیسا کہ پہلی زوجہ محترمہ نے تفصیل بتائی۔ پھر تیسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی ویسے بتایا۔ یہ تفصیلات معلوم کر کے آپس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے جو تفصیل بتائی وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہر زوجہ محترمہ نے کہا، ہمارے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، دل لگی بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، آپ علیہ السلام ہمارا حال بھی پوچھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری ضرورت بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سودا سلف منگا کر بھی دیتے ہیں، خود بازار سے خرید کر بھی لاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر اپنا جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو خود اس کو اپنے ہاتھ سے گانٹھ بھی لیتے ہیں، ہمارے کام میں ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ کس کی زندگی ہے؟ میں تو اس بارے میں ناقص ہوں، شاید آپ لوگ کرتے ہوں، میں تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ جتنی اتباع حضور کی ہمیں کرنی چاہیے ہم اتنی اتباع کرنے میں کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں۔ جس بیوی کے پاس جاتے اس کا حال پوچھتے، اس کی ضرورت پوچھتے۔ آپ نے کبھی کہا کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اب تو یہ پرانی ہو گئی، چلو پھرتی رہے گھر میں، اب کیا پوچھنا ہے اس کو، اب 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، کیا پوچھنا ہے اس کو؟ جس سے آپ کے بچے بھی ہیں، عمر بھر
اس نے آپ کی خدمت بھی کی ہے، آپ کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، آپ کا جوتا بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، آج وہ پرانی ہو گئی۔ اور میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بہت ذکر کرتے تھے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے تھے۔ کبھی گوشت کہ بکری ذبح کرنی ہے تو بکری ذبح کر کے آپ علیہ السلام پوچھتے تھے خدیجہ کی کوئی سہیلیاں کہیں ہوں، آپ ان کو گوشت پہنچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی، ان کی وفائیں، ان کی خدمات، ان کی جان ساری وفاداری سب یاد تھی میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کیوں کام گڑبڑ ہے گھروں میں؟ پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی، نئے تعلقات قائم کرو، پرانی ہو گئی، یہ تو ہے نا، یہ تو ایسی مر جائے گی نا، یہ اس نے کہا جانا ہے۔ یہ ہے خود غرضی، جس کی سابقہ خدمات پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی ضروریات، کوئی بازار کا سامان اور ان کا کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، آپ دلداری کرتے، تسلی دیتے اپنی بیوی کو۔ اور فرمایا یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہے، اور گھر میں حضور نے عبادت کا ماحول بھی پیدا کیا ہوا تھا۔ بہترین معاشرت اور بہترین گھر میں عبادت کا ماحول، یہ دونوں چیزیں آپ کو میرے نبی کے گھر میں نظر آئیں گی صلی اللہ۔ آج تو جمعہ ہے، آج تو آپ کو بس ایسے بہانے سے کہتے رہنا چاہیے صلی اللہ۔ آج جمعہ ہے، حضور کی خود چاہت ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ کو میرے اوپر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ آخر وہ محبوب کل جہاں ہے، سارا جہان ان پر فدا ہے، ان کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے۔ اور ایک لفظ بتا دوں، مجھے اور آپ کو کچھ نصیب ہوگا کوئی مقام یا رتبہ تو ان کی نسبت سے، باقی ہم کچھ نہیں ہیں۔ ان کی سیرت دیکھو۔ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام عشاء پڑھ کے آتے، گھر میں فوراً سو جاتے تھے، آدھی رات آپ آرام کرتے، آدھی رات آرام کرتے۔ اگر رات 12 گھنٹے کی ہے 6 گھنٹے آرام فرماتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1/3 تہجد پڑھتے۔ اب 12 گھنٹوں میں 1/3 کتنی بنتی ہے؟ 2 گھنٹے، تو فرمایا 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگ بھگ رات کا تیسرا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے۔ تو یہ تھا آپ کا معمول۔ اور پھر سدس اللیل، رات کا 6واں حصہ، پھر تہجد پڑھ کے چونکہ تھک جاتے تھے۔ تہجد میں تھکتے کیوں تھے؟ ہماری طرح تہجد تھوڑی ہوتی تھی، اللہ اکبر اور 3 منٹ کے بعد السلام علیکم۔ ہمارے نبی کی تہجد، سبحان اللہ، کیا تہجد تھی حضور کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں اتنا لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، پاؤں اور پنڈلیوں پہ ورم چڑھ جاتا تھا، پاؤں اور پنڈلیوں پہ ورم چڑھ جاتا تھا۔ اور فرماتی ہیں ایسا موقع بھی ہم نے دیکھا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کی یہ جو ایڑی ہے، پیچھے والی جگہ ہے، یہ پاؤں کی ایک حصے سے آپ علیہ السلام کی سوجن سے پھر آگے کام بڑھ جاتا کہ ایک حصہ جسم کا پھٹ جاتا، اس سے لمبے قیام کی وجہ سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ۔ پاؤں پہ ورم، پنڈلی پہ ورم، پاؤں پھٹ گئے اور خون رسنا شروع ہو گیا۔ 2 زوجہ محترمہ نے جرأت کر کے عرض کی، ترس آنے لگا۔ حضرت عائشہ نے اپنے کمرے میں، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمرے میں جب یہ حال دیکھا تو عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟
فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ اللہ کے حبیب نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کیا آپ کے لیے جنت واجب نہیں ہے؟ فرمایا جنت واجب ہے، میرا جنت میں جانا یقینی ہے۔ پھر آپ اس قدر محنت، اس قدر عبادت، اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آپ کہ ہمیں دیکھنے والوں کو آپ پر ترس آنے لگتا ہے، ہمیں ترس آنے لگتا ہے آپ پر۔ اتنا لمبا قرآن، اتنا رونا دھونا، اتنا مناجات کرنا، آیت رحمت پر ٹھہر کر میرے پروردگار رحمت نصیب فرما، آیت عذاب پر ٹھہر کر اے اللہ عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کیا چل رہا ہے ساری رات؟ آدھی رات کے بعد جو تہائی رات حصہ ہے اس میں تہجد چل رہی ہے اور قرآن چل رہا ہے، اس سارے وقت میں اللہ سے مناجات چل رہی ہے، مانگا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیارا جواب دیا، فرمایا سب کچھ ہے، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں اللہ کا حبیب بھی ہوں، جنت بھی میرے لیے واجب ہے۔ اب تمہارے سوال کا جواب کہ اتنی محنت میں کیوں کر رہا ہوں؟ اصل میں ام المومنین نے یہ سوچا آدمی محنت کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور سب چیزیں آپ کو حاصل ہو چکی ہیں، آپ کے بارے میں فیصلہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر اتنی محنت، اتنی عبادت، اتنا رونا دھونا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جواب دے کر، افلا اکون عبدا شکورا، کبھی محنت ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، میری محنت اس لیے نہیں ہے، میری محنت اللہ تعالی کے دیے ہوئے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سوچ بدل دی، میں اور آپ کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، کبھی شکر ادا کرنے کی نیت سے نوافل پڑھے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے تیرا شکر ہے، یہ دیا تیرا شکر ہے، یہ دیا تیرا شکر ہے۔ ہم تو اس وقت، وہ ایک ذمہ دار تھا، وضو کر رہا تھا، مجھے کہنے لگا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بھی نماز کے پابند نہ سے، کہتے ہیں نہیں نماز کے پابند نہیں ہے، اصل میں یہ جب آموں کا باغ فروخت کرنا ہو نا اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم پھر امام سے بھی پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو مسجد میں آئیں گے، لیکن اللہ کی جو نعمتیں پہلے ہو چکی ہیں ان پر شکرانے کے طور پر نفل پڑھنے کی توفیق ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ ہماری سوچ کس قدر اسلام سے دور ہے، مزاج پیغمبر سے دور ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب کچھ شکرانے میں ہو رہا ہے، جتنی عبادت ہو رہی ہے سب کچھ شکرانے میں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے آپ تو بات چیت بھی گھر میں کرتے ہیں، ان کو سودا سلف لے کر بھی دیتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو تو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ بخشے بخشائیں، اور ہم لوگ پیغمبر کی طرح معصوم نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے گھروں میں۔ اب وہ تو گفتگو کر کے چلے گئے، ازواج مطہرات نے سن لی، جب آپ گھر میں آئے ساری گفتگو صحابہ کی سنا دی، ایسے ایسے آپ کا معمول پوچھا، کأنہم تقالوہا، اپنے بارے میں انہوں نے کم سمجھا، تو کیا کہہ گئے؟ ایک نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا، بستر پہ آرام نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ گفتگو جب صحابہ کی پہنچی، آپ تشریف لائے، آپ نے کہا سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں محمد تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ ویسے بھی آپ ذرا ذہن بنائیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی ہمارے نبی ہیں صلی اللہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہمارے نبی ہیں، تو فرمایا اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، بیدار بھی ہوتا ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اور یاد رکھنا اگر کوئی اپنا طریقہ تم نے اپنایا تو سن لو، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑا
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے یہ فرمایا، اس لیے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک رکھو، ان کی ضروریات پوچھو، ان کا دکھ درد اس میں شریک ہو جاؤ، بیوی کو خوش رکھو، بچوں کو خوش رکھو۔ یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ